बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और खुशियां खल्क़े खुदा में बांटने की तौफीक अता फरमाए। जी तो हमारा आज का व्लॉग है जमात इस्लामी के नए अमीर हाफिज़ नईमुर्रहमान के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जमात इस्लामी जिस तरह अपना अमीर मुंतखब करती है, वो ऐसी कोई जमात नहीं है जो इस तरह अमीर मुंतखब करे। जमात इस्लामी का एक प्रोसेस है, वो जो कारकुन हैं उसके अरकान हैं तकरीबन इस वक्त जो हैं 46,000 के करीब, 45,871 या 72 गालिबन हैं। वो अपने वोट के ज़रिए जमात इस्लामी का अमीर जो है वो मुंतखब करते हैं। और ये जो इंतखाब होता है अमीर का, ये बग़ैर किसी कैंपेन और बग़ैर किसी मुकाबले के अमीर जो है वो मुंतखब करते हैं। 3 नाम दिए जाते हैं। इस वक्त जो नाम दिए गए थे वो 3 थे। अमीर जमात इस्लामी जो साबकाब हैं सिराजुल हक, लियाकत बलोच का था नाम, और तीसरा नाम हाफिज़ नईमुर्रहमान का था। जमात इस्लामी की बुनियाद जो है सैयद अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह 1941 26 अगस्त को जो है जमात इस्लामी की बुनियाद रखी थी। उस वक़्त अल्लामा इकबाल जो है वो सैयद अबू आला मौदूदी के बहुत करीबी साथी और दोस्त थे। तो उन्होंने इनको मशवरा दिया कि आप एक अपनी अलहदा जो है वो जमात बनाएं। तो उस वक़्त जो है जमात इस्लामी की बुनियाद रखी थी सैयद अबू आला मौदूदी, जो जमात इस्लामी के बानी हैं। उनका नाम जो है पूरी दुनिया में जो है उनको पहचाना जाता है। वो बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और कुरान मजीद का तर्जमा और तफ़हीम भी उन्होंने लिखी है। तो पाकिस्तान का जो नाम जो है, जहाँ पे भी आप जाएं लाइब्रेरी में, जिस मुल्क में भी जाएं लाइब्रेरी में इनकी किताबें आपको ज़रूर मिलेंगी। और इनका नाम जो है वो पाकिस्तान की वजह से मशहूर भी है। तो उन्होंने जो है 74 अफराद जो थे उस वक़्त उनकी जो जमात इस्लामी की बुनियाद रखी थी, जो वो ख़ुद जमात इस्लामी के अमीर रहे हैं। वो 1941 से लेके 1972 तक जमात इस्लामी के अमीर रहे हैं। तो उसके बाद उन्होंने माजरत कर ली थी। एक इनका तरीक़ाकार है जमात इस्लामी का किस तरह अमीर को मुंतखब करना है। तो उसके बाद जो है मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद जो है वो जमात इस्लामी के अमीर बने, और उनका जो था इमारत का 1972 से लेकर 1987 तक जमात इस्लामी के वो अमीर रहे हैं। उसके बाद वो भी ज़ईफ़ हो गए थे, और जो है काजी हुसैन अहमद उस वक़्त केपी के जो है उस वक़्त सुबह सरद होता था, अब जो है उसको केपी के कहते हैं, वो उसके अमीर थे। तो उनका नाम जो है वो इमारत के लिए जो है वो डाला गया। तो उस वक़्त 1987 में जो है वो काजी हुसैन अहमद जो है वो अमीर मुंतखब हुए, और 1987 से लेकर 2009 तक जो है वो जमात इस्लामी के अमीर रहे। उसके बाद जो है सैयद मुनव्वर हसन जो है वो जो है मुंतखब हुए। उनका ताल्लुक़ भी कराची से था। काजी हुसैन अहमद का ताल्लुक़ जो है वो नौशहरा से था। मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद का ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से था। और सैयद अबू आला मौदूदी जो इसके बानी थे वो अहमदपुर जो है उस वक़्त इंडिया था, वहाँ से थे। जब पाकिस्तान बना तो वो फिर पाकिस्तान में लाहौर में इचरा में जो है वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे। तो सैयद मुनव्वर हसन जो है 2009 से 2014 तक अमीर रहे। उसके बाद सिराजुल हक जो केपी के अमीर थे उनका नाम डाला गया। तो वो जो है 2014 से 2024 तक जमात इस्लामी के अमीर रहे, जो अभी साबका अमीर हैं। इनमें से जो है सैयद मुनव्वर हसन जो है वो भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। काजी हुसैन अहमद, मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद और सैयद अबू आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह अब इस दुनिया में रह ही रहे। तो सिराजुल हक के बाद अभी हाल ही में जो है मार्च में इंतखाबात हुए। तो
4 اپریل کو جو ہے 5:30 بجے جو رزلٹ اناؤنس کیا اس میں حافظ نعیم الرحمن جو ہے وہ امیر منتخب ہوئے۔ حافظ نعیم الرحمن نے کراچی میں جماعت اسلامی کو بہت پاپولر کیا، وہاں پہ جو ہے پیپل پارٹی MQM جو ہے وہ اتنے مطلب اس میں جماعت اسلامی کو ابھارا اور بہت جو ہے عوام میں ایسے پذیرائی ملی کہ عوام میں بالکل گھل مل گئے اور حکومت کے ساتھ سندھ حکومت کے ساتھ ٹکر لی، اور کس طرح انہوں نے بلدیاتی الیکشن کروایا، اور پھر حالانکہ وہ میئر نہیں بن سکے لیکن انہوں نے اپنے آپ کو منوایا کہ وہ جو ہے بہت محنت کی انہوں نے، اور اس کے بعد جب ان کا نامہ بھی ڈالا تو وہ ابھی امیر منتخب ہوئے۔ کراچی میں تو جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو ابھارا، ابھی دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کو وہ کیسے ابھارتے ہیں اور وہ کس طرح آگے حکمت عملی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح مختلف جو ہے صحافیوں نے ٹویٹ کیے، صحافیوں نے جو خراج تحسین پیش کیا۔ اور یہ ایک اور آپ کو بات بتا دوں، یہ جو ہے حافظ نعیم الرحمن یہ پہلے امیر ہیں جو کراچی کے امیر تھے اور ڈائریکٹ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر بنے۔ اس سے پہلے جتنے بھی امیر آئے ہیں وہ صوبے کی سے آئے تھے، صوبہ کے امیر رہے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے امیر منتخب ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح صحافیوں نے بھی جو ہے نا خراج تحسین پیش کیا بہت سارے، اور فہد صحافی ہے، اس نے بھی اپنے پروگرام میں خراج تحسین پیش کیا۔ سابقہ صدر جو ہے عارف علوی، انہوں نے بھی جو ہے مبارکباد دی اور ان کو خراج تحسین پیش کیا اور جو ہے استقامت کی دعا کی ان کے لیے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے صحافی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ استقامت کی دعا کی، اور کافی سارے صحافی جو ہیں وہ بھی آپ کو میں ابھی ویڈیو دکھاتا ہوں، انہوں نے بھی جو ہے جی یہ دیکھیں خواجہ سعد رفیق ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا برادر اس کے بعد یہ مبشر صاحب ہیں صحافی، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا، دلی مبارکباد دی۔ یہ علی شاہین ہیں، انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ حافظ جو ہے ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا صدر جو ہے انہوں نے ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد یہ مشاہد حسین ہیں، سینیٹر رہے ہیں، یہ ہے جنید رضا زیدی، انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹ کیا۔ اس کے بعد یہ رضوان غزالی، انہوں نے جو ہے وہ بھی ٹویٹ کیا، اور یہ سید ظفر عباس صاحب، انہوں نے بھی جو ہے وہ جماعت اسلامی سیاسی طور پر اگر کہیں مقابلے میں ہے تو کراچی میں ہے، اور اس کی واحد وجہ حافظ نعیم الرحمن ہے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی قومی سیاست کا حصہ رہتے ہوئے کراچی کے لیے بالکل نیا راستہ نکالا۔ یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قومی سیاست میں وہ جماعت اسلامی کو کس طرف لے کر جائیں گے۔ وہ بلا وجہ کسی سے الجھیں گے نہیں، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ جب انہیں الجھایا گیا تو وہ خوف کا شکار بھی نہیں ہوں گے۔ یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ 8 فروری 2024 کے انتخابات میں انہیں سندھ اسمبلی کی سیٹ پر کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی مل گیا تھا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ اس پر میں نہیں جیتا، تحریک انصاف جیتی ہے۔ گویا لالچ بھی انہیں اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ لالچ اور خوف کے بغیر اپنے نظریات پر قائم رہتے ہوئے حافظ نعیم الرحمن نے کراچی میں جماعت اسلامی کو متحرک کر کے ایک غیر معمولی کام کیا تھا۔ اب ان کے سامنے پورے ملک میں جماعت اسلامی کو سیاسی طور پر زندہ کرنا ہے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب 5 سال کے لیے الیکٹ ہو گئے جماعت اسلامی کے امیر، لیکن اگر یہ میں کہوں کہ پیپلز پارٹی یا PMLN یا JUI، ہم اگلے 50 سال کا بتا سکتے ہیں کون الیکٹ ہوگا، کون اگلا پرائم منسٹر ہوگا، کون صدر ہوگا۔ سو انفارچونیٹلی جو جمہوری پارٹیز ہیں وہ ان میں جمہوریت نظر نہیں آتی۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ بڑے ہی ایک شفاف طریقے سے اپنے امیر کا انتخاب کرتی ہے، اور کتنے زبردست طریقے سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ حافظ نعیم الرحمن صاحب جو ہے بڑے ایک انرجیٹک، نسبتاً ایک مطلب عمر کے لحاظ سے سراج الحق صاحب سے تو ایک عمر میں کافی چھوٹے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اب یہ رسپانسبلٹی ملی ہے،
اور میرا خیال میں انہوں نے کراچی کے اندر جماعت اسلامی کے حوالے سے بڑا زبردست کام کیا ہے. قومی سیاست میں جماعت اسلامی ایک بڑے لیڈر کو سامنے لا رہی ہے جو میٹر کرے گا. یوتھ کے لیے آئی ٹی کے محاذ پہ جتنا کام اس شخص نے وہاں پر کر دیا ہے کہ 50-60 ہزار لوگ آئی ٹی کی تربیت دی ہے انہوں نے. نعیم الرحمان کے پیچھے بھی یوتھ ہے اور وہ خالصتاً دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کرتے, وہ بڑے بڑے غزہ مارچ بھی کرتے نظر آتے ہیں, وہ کراچی کے جو ریئل ایشوز ہیں ان کی بات بھی کرتے آتے ہیں, وہ قومی محاذ پر بھی جرأت و باقی کا ثبوت دیتے نظر آتے ہیں. لہٰذا نعیم الرحمان کا اس صورتحال کے اندر آنا جماعت اسلامی کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے اہم ہے. اور اگر آپ ان کی کراچی کے اندر مقبولیت دیکھیں تو میرا خیال ہے اس میں جماعت اسلامی سے زیادہ جو عنصر میں نے محسوس کیا ہے کہ جس طرح ہم کہتے تھے نا یوتھ, تحریک انصاف کی مقبولیت میں یوتھ کا بنیادی رول ہے, اس طرح کراچی کے محاذ پر نعیم الرحمان کی مقبولیت کا بڑا ثبوت جو ہے وہ وہاں کی یوتھ ہے. میری طرح ٹوٹی ٹوٹی اردو بولنے والے سراج الحق جماعت اسلامی کے امیر تھے, اور آج شستہ اردو بولنے والے حافظ نعیم جماعت اسلامی کے امیر بن گئے. کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی کہ یہ اس کی پرچی ہے, اس کی سیٹنگ جو ہے ایک بڑے ادارے سے ہے, ایک بڑے گھر سے ہے. وہ میرٹ پہ آئے, انہوں نے محنت کی, کراچی کے مسائل کو اٹھایا, جماعت کو زندہ کیا, اور جماعت کے شورا نے اور جو اراکین ہے انہوں نے ووٹ دے کے حافظ نعیم صاحب کو اپنا امیر بنایا. ان کا سٹائل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے کیونکہ ان کی بیک گراؤنڈ ڈیفرنٹ ہے, اور کراچی کے چیلنجز جو تھے نا وہ زیادہ ڈیفرنٹ ہے بنسبت چیلنجز جو اور آپ پورے ملک میں نظر آتے ہیں. وہاں آپ کو تھوڑا سا اگریسونیس دکھانا ضروری ہے, کیونکہ اگر آپ اگریسونیس نہیں دکھائیں گے تو جو یوتھ کا ایلیمنٹ ہے ان کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتے. اور خاص کر کراچی کے اندر ایک طرف پیپل پارٹی ہے, دوسری طرف ایم کیو ایم ہے, اس کے درمیان اپنے لیے سپیس بنائی ہے انہوں نے, جو کریڈیٹیبل کام کیا ہے انہوں نے. جی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ, تو سنیے گا اور کمنٹ کیجیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. خوش رہیں, آباد رہیں, اور خلق خدا میں خوشیاں بانٹنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.